لائق صد احترام یادگار بقیت السلف حضور پیر طریقت رہبر شریعت مخزن روحانیت گل گلزار قادریت نبیر حضور شفیق ملت محسن قوم ملت حضرت علامہ مولانا سید محمد ہاشمی میاں المعروف پیر باپو قادری رزاقی دامت برکاتہم القدسیہ و دیگر معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار محبت کے ساتھ پورا مجمع اور درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ماہ محرم الحرام شریف کی تیسری شب میں ہم اور آپ حاضر ہیں اور ذکر تاجدار کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جشن میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان نفوس قدسیہ کے صدق و طفیل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو مدینہ شریف کی حاضری کا سبب بنائیں۔ بارگاہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میں خراج پیش کرتے ہوئے
برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی اپنے انداز میں بڑے ذوق سے یوں عرض کرتے ہیں کہ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، اور رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا، اور علی ہیں اس کے دشمن، اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہیں اس کے دشمن، اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس فرش گیتی پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سب سے آخر خاتم النبیین بن کر امینہ کے لال حضرت عبداللہ کے جگر پارے، ہم سب غریبوں کے سہارے حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے، اور حضور نے اپنی آمد کے بعد اس دروازہ نبوت کے حوالے سے فرمایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، یعنی حضور آخری نبی بن کر آئے، اور حضور کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب صبح قیامت تک رسالت اگر کسی کی کام کرے گی تو وہ حضور کی کرے گی، نبوت اگر کسی کی کام کرے گی تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ کی نبوت کام کرے گی، لیکن اس نبوت اور رسالت کے عکس مختلف انداز میں ہوں گے۔ کبھی اسی نور نبوت سے صداقت جنم لے گی، کبھی عدالت جنم لے گی، کبھی شجاعت جنم لے گی، کبھی سخاوت جنم لے گی، کبھی شہادت جنم لے گی، کبھی صالحیت جنم لے گی، اور یہ سارے عکس جو ہیں پوری دنیا میں اس طرح چھا جائیں گے کہ جب بھی امت محمدیہ کو ضرورت پڑے گی تو کوئی صدیق اکبر بن کر کھڑا ہوگا، کوئی فاروق اعظم بن کر کھڑا ہوگا، کوئی عثمان غنی بن کر کھڑا ہوگا، کوئی شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر بن کر میدان میں اترے گا، اور جب ضرورت پڑے گی تو وہ کربلا کا دھنی بن کر امام حسین کی صورت میں آئے گا، اور دنیا میں رہنے والی ساری امت کو پیغام دے گا کہ اگر ضرورت پڑی تو حسین اپنی بھی جان دے گا، اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی قربان کرتا نظر آئے گا۔ اور کائنات نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ آج تک کائنات کے سارے واقعات بھلا دیے گئے ہیں، اگر بچوں کے سینوں میں اگر کوئی واقعہ آج بھی تازہ ترین نظر آتا ہے تو اسے واقعہ کربلا کہتے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ کربلا پیش آنے سے پہلے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام بنایا، ایسا پروقار ماحول بنایا جس میں ہر کوئی اپنی شان چمکا، اور اس میں سے صحابہ اور اہل بیت کی وہ جماعتیں تیار کی کہ میں مقابلہ نہیں کراتا اور موازنہ نہیں کراتا، صرف ایک مثال کے طور پر آپ کے دماغ تک یہ بات آ سکیں اس حوالے سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک اگر تعداد دیکھیں تو انبیاء کرام کو کم و بیش کہہ کر 1,24,000 انبیاء کرام اللہ رب العزت نے نبوت کے فیضان سے انہیں سرفراز بنا کر بھیجا، اور وہ نبوت اور مخصوص لوگ وہ تھے جن کو رسالت بھی دی گئی،
یعنی نبوت کے ساتھ رسالت کا پیغام یعنی صحیفہ اور کتاب ہوتی، وہ صاحب کتاب ہوتے. لیکن ان نفوس قدسیہ نے جو تبلیغیں کی، اس تبلیغوں کا اگر ما حصل آپ نکال کر دیکھیں نا، تو کسی کے ساتھ 2 امتی، کسی کے ساتھ 3 امتی، کسی کے ساتھ 60 امتی. اس طرح آپ دیکھتے دیکھتے عیسیٰ علیہ السلام تک اگر آ جائیں تو مورخین نے حضرت نوح علیہ السلام پر خاص فوکس کیا اور بتایا کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی ان کے گھر والوں سمیت کم و بیش 82 افراد ایسے ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کیا. لیکن ان تمام پیغمبروں کے اگر سارے حالات کو نچوڑ کر اگر آمینہ کے لال کی زندگی کے 23 سال دیکھے جائیں، 63 سال نہیں کہہ رہا ہوں، 63 نہیں 23 سال کہہ رہا ہوں، وہ 23 سال جو اعلان نبوت کے بعد کے ہیں، جب حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے خطبہ دیا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے صدقے میں اپنے دین کے فروغ کے لیے، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جہاں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، لیکن جب آخری نبی بھیجا تو 23 سال میں رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کو اتنی وسعت دی، قرآن کے فیضان کو اتنی وسعت دی، حدیث کو اتنی وسعت دی کہ فیضان رسول کی بدولت حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے اپنے نمائندے صحابہ اور اہل بیت کی صورت میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کی صورت میں دیے، اور انہیں 1,24,000 نے ہی دنیا کے چپے چپے تک محمد الرسول اللہ کے پیغام کو پہنچا کر رکھ دیا. اور آج بھی الحمدللہ ہم ان مجلسوں میں صدیق اکبر کا خطبہ اس لیے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ صدیق اکبر کی شان خود رسول اللہ نے بیان کی، خود صحابہ نے بیان کی، خود اہل بیت نے بیان کی، اور اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں، صدیق اکبر کی ذات کو خود اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اور کم و بیش 23 کے قریب آیتیں آپ کی شان میں نازل فرمائی. ان میں سے ایک آیت بزم کا میرا ٹاپک ہے، ہم صدیق اکبر کے تمام اوصاف کو کما حق کہوں بیان نہیں کر سکتے. اس وقت جو میرے پاس کتاب ایک موجود ہے، کم و بیش اس کے ہزاروں صفحات ہیں، اور اس میں اگر آپ حواشی وغیرہ کو نکال دیں اور فہرست وغیرہ کو نکال دیں تو کم و بیش 700 کے قریب صفحات صدیق اکبر کی شان میں اس وقت جو ایک کتاب موجود ہے، جو ہزاروں کتابوں سے اخذ کر کے اس کو جمع کی گئی. لیکن ایک وصف بہت ہی عظیم ہے جو امت کے لیے بہترین رہنما بھی ثابت ہو سکتا ہے. اس میں سے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے. جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا تو صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ نازل فرمایا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی، اور کافروں کی بات نیچے ڈالی، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اس آیت کے تحت مفسر شہیر حکیم الامہ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں سکینہ سے مراد کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت کا نام سکینہ ہے، چونکہ ان کے اترنے سے مومن کے دل کو سکون اور چین نصیب ہوتا ہے، اس لیے اسے سکینہ کہتے ہیں. مومن پر بعض حالات، خاص حالات میں بھی اور خاص عبادت کے موقعوں پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے اترتے ہیں جسے سکینہ کہا جاتا ہے. اور ہجرت کے موقع پر غار کا واقعہ جو ارشاد فرمایا تو فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةَ عَلَيْهِ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، فرمایا صدیق اکبر کو اس وقت جو غم تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور کفار کا جو خدشہ تھا اللہ نے ان کے دل پر سکینہ اتارا، یعنی یہ فرشتوں کی جماعت اتاری، اور اس فرشتوں کی جماعت کے اترنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو سکون نصیب فرما دی. اب اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو مورخین نے کی ہے، میں چند باتیں آپ کے گوش گزار
گزار کروں گا اور اس کو بخوبی سنیں، اس لیے کہ ہجرت جو ہے نا وہ تمام انبیاء میں اکثر و بیشتر انبیاء کرام ایسے ہوئے جنہوں نے ہجرت کی، اور ہمارے اور آپ کے اسلاف آپ دیکھ لیں تو اکثریت ہمارے بزرگوں کی جو اونا میں آمد ہے اکثر و بیشتر باہر سے تشریف لائے، اور یہ باہر سے تشریف لانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے یہ لوگ کیوں آئے، حقیقت میں انہوں نے رسول اللہ اور صدیق اکبر کی سنت کو زندہ فرمایا۔ اور ہجرت اکثر ہوتی کیوں ہے؟ اس میں کئی شرائط ہیں، کئی مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے جو حدیث شریف میں ہجرت کا بیان ہے اس میں یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر ہجرت کرے، ایک یہ ہے بندہ تجارت کے لیے ہجرت کرے، ایک یہ ہے کہ کسی خاص مقصد کے تحت ہجرت کرے تو یہ بھی ہجرت ہے، لیکن جس کا مقصد جیسا ہوگا اسی کے مطابق اسے ثواب ملے گا۔ ان میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ہمنشینوں، خاص دوستوں اور خاص محبوں اور صحابہ میں صحابی اکبر بن کر جو روز روشن کی طرح سب کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اب ان کے ہجرت کے واقعات کیسے پیش آئے؟ تو سب سے اولین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کو یعنی والدین کو یعنی صدیق اکبر اور صدیق اکبر کی بیوی کو دونوں کو میں نے اسلام سے مشرف پایا۔ پتہ یہ چلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ میں جب سمجھدار ہوئی تھی تو میرے باپ مسلمان ہو چکے تھے، یعنی اسلام لا چکے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی یہ شان رہی، سیدنا صدیق اکبر کے گھر کی یہ شان رہی جو حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کی یہ شان رہی کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ رسول اللہ ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہو۔ یعنی آج دنیا صدیوں کے بعد بھی یہ کہتی ہے کہ کاش حضور میرے گھر پہ بھی چراغا فرما دیں۔ آج ہم بھی یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش حضور اپنے گھر یعنی مدینہ الرسول بلا لیں۔ آج ہم بھی تمنا کرتے ہیں کہ کاش قدم رسول میں موت نصیب ہو جائیں۔ صدیق اکبر کائنات کا وہ واحد شخص ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہمارا گھر وہ مقدر کا دھنی رہا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس میں رسول اللہ ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہو۔ یعنی روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے، اور یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ مسلمانوں کو جب ستایا جانے لگا تو ظاہر سی بات ہے کہ مکہ شریف میں ہجرت سے پہلے جو واقعات پیش آئے تو وہ مسلمانوں کو کسی کو شہید کیا گیا، کسی کو مارا گیا، کسی کو پیٹا گیا، کسی کو تکلیفیں دی گئی، معاملات بڑے سنگین ہوتے گئے۔ تو اب زیادہ تر مسلمانوں کو جب حد سے زیادہ تکلیف دی جانے لگی تو وہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد بزرگوار نے بھی سوچ لیا کہ اب میں بھی ہجرت کر جاؤں گا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کرنے کی وجوہات بیان کی گئی ہے کہ سب سے اول تو مشرکین کو یہ اعتراض تھا کہ آپ نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنا لی تھی اور اس مسجد میں آپ نماز پڑھتے یا قرآن کی تلاوت کرتے، اور قرآن کی لذتوں کے اندر یہ تاثرات تھے اور یہ تاثیر موجود تھی کہ مشرکین کی بیویاں اور بچے سنتے تو قرآن سن سن کر مسلمان ہو جا رہے تھے۔ کفاروں کو یہ زیادہ تکلیف تھی۔ اب دنیا بھر میں بہت ساری چیزوں پر پابندیاں لگتی ہے، آپ روزمرہ کے لیے اخبار دیکھتے ہوں گے، اسلام کے قوانین پر بہت ساری پابندیاں عائد کی جاتی ہے اور اس کے وجوہات کچھ اور بیان کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں اسلام کی بنیاد ہی یہی ہے، جب بھی اسلام کے ان نشر و اشاعت پر جب بھی پابندیاں لگی گی، یاد رکھیں وہ پابندیاں لگنے سے بند نہیں ہوتا بلکہ پھر ایک نیا رنگ ابھر کر اسلام کے شعار جو ہے سامنے نظر آتے ہیں، پھر اپنے تو اپنے پرائے بھی ان شعاروں کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کی مثال زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے یہاں جتنے بھی شعار اسلام ہیں، جب بھی کسی نے انگلی رکھنے کی کوشش کی نا، ہمیں انگلی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، ان کا پرایا ہی کھڑا ہو کر کہتا یہاں انگلی نہ رکھنا جل جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ حقانیت ان کے سینے میں داخل کر دی جاتی ہے۔ تو صدیق اکبر کے اس مشن پر اعتراض کرتے ہوئے لوگوں نے آپ پر پابندی عائد کی اور یہ آپ سے برداشت نہیں ہو سکا، آپ نے طے کر لیا کہ میں یہاں سے مکہ چھوڑ کر نکل جاؤں گا۔ جیسے آپ وہاں سے نکلے تو مکہ میں برق الغماد پر آپ پہنچ گئے، اور جیسے وہاں پہنچے نا تو سامنے سے مکہ کا ایک مشہور آدمی
ابن دغینہ کر کے جو مکے کا سردار تھا اس کا مقابلہ ہو گیا، اور وہ بھی بڑے قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مجھے میری قوم نے مکہ سے نکال دیا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ کہیں اور چلا جاؤں اور وہاں جا کر سکون کے ساتھ عبادت کر سکوں۔ یہ صدیق اکبر کے تاریخی جملے ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، صدیق اکبر نے ہجرت اس لیے کی تاکہ عبادت پہ سکون مل سکے۔ آج ہماری قوم کی اکثریت ایسی ہے جنہیں عبادت سے کوئی لگاؤ نہیں، قرآن کی تلاوت سے کوئی لگاؤ نہیں، علم دین مصطفیٰ سے کوئی لگاؤ نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف غربا لوگوں کا کام ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، عبادت اور ریاضت، علم دین مصطفیٰ یہ صرف غربا کا کام نہیں۔ فاروق اعظم جیسا مالدار بھی گھٹنا ٹیک کر 12 سال میں رسول اللہ کی بارگاہ سے سورہ بقرہ ختم کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کئی سالوں میں رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر میں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے۔ بڑے بڑے لوگ، یہاں تک کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے قرآن ایسا پڑھا کہ ہر حرف کا ظاہر بھی سیکھا اور ہر حرف کا باطن بھی سیکھا۔ پتہ یہ چلا عین فرائض میں جو علم جتنا فرض ہے اتنا ہم سب پر سیکھنا ضروری ہے، اور یہ سب کے لیے ہے۔ ہمیں عبادت میں سکون ملے، تلاوت میں سکون ملے، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اپنے معاملات کو خود ہی حفاظت کرنی چاہیے، ورنہ حالات ایسے ہی ہے کہ مسجد میں ایک بزرگ نے اذان دلوائی ظہر کی، اور جیسی اذان ہوئی نا تو 5-10 منٹ ہوئی تو کوئی آیا نہیں۔ اب وہ بزرگ بھی پریشان، اور جس نے اذان دی تھی نا مؤذن نے، وہ بھی پریشان۔ کہا ہوا کیا؟ کہا ابھی تک کوئی بندہ نہیں آ رہا ہے، 5 منٹ کا وقت ہے، ابھی جماعت کھڑی ہوگی، کوئی آیا تو نہیں؟ بزرگ سمجھ گئے، کہا قوم کے حالات سے میں واقف ہوں، ایک کام کر۔ کہا کیا؟ کہا دوسری بار اذان دے دے۔ جیسے ہی دوسری بار اذان دی نا تو 10 آدمی گیٹ پر آ گئے، اور گیٹ پہ آ کر اعتراض کرنے لگے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اپنی کرسیوں کو تھوڑا ایسے لے لیں تاکہ آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ یہ باتیں سن سکیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی وقت وہ بزرگ نے ان 10 آدمیوں کو دیکھا نا تو دیکھ کر پوچھا آپ کیسے آئے؟ کہا اس نے ابھی ایک اذان تو ہوئی، یا دوسری بار اذان دے دی۔ بزرگ سمجھ گئے، کہا بھائی پہلی جو اذان تھی نا حقیقت میں تجھے بلانے کے لیے تھی، اور دوسری جو اذان دی گئی نا وہ تیری طبیعت چیک کرنے کے لیے تھی کہ جب نیکیاں ہوتی ہیں نا تو کوئی تعریف نہیں کرتا اور کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، چھوٹی سی غلطی کام کرنے والے سے ہو جائے نا تو 10 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج حقیقت یہی ہے کہ ہم نے عبادت سے منہ موڑ لیا، حالات سنگی ہو گئے، تلاوت سے منہ موڑ لیا، حالات سنگی ہو گئے۔ اور صدیق اکبر کی زندگی کی پہلی ہجرت یہ تھی کہ ہجرت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ کی عبادت سکون سے کر سکوں۔ اس کے بعد جیسے آپ وہاں سے نکلنا چاہتے تھے تو ابن دغینہ نے کہا ابو بکر آپ کے جیسی عظمت اور شرافت، آپ جیسا مدبر، آپ جیسا مدبر اور مفکر، آپ جیسا سمجھدار آدمی پورے مکے میں میری نظر میں کوئی نہیں ہے۔ اور فوراً وہ سمجھ گیا وہ ابن دغینہ، اور اس نے فوراً کہا کفار قریش نے اور کفار مکہ نے آپ پر زیادتی کی ہے۔ اس فرط محبت میں ابن دغینہ نے کہا ابو بکر وہ تمہیں جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، میں تمہیں قریب سے جانتا ہوں۔ کہا آپ کیا جانتے ہیں؟ کہا سنو، آپ کے جیسا آدمی مکے سے نہیں نکالا جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا تم فقراء کی مدد کرتے ہو، غریبوں کی مدد کرتے ہو، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہو، بے قصوں کی کفالت کرتے ہو، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، راہ حق میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی بہت مدد کرتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں خود اپنی امان دیتا ہوں، اور جب تک آپ مکہ میں رہنا چاہیں ابن دغینہ کی امان میں آپ رہیں گے۔ اس نے یہ امان دے دی، اور اہل عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی سردار کسی کو امان دے دیتا یا عام بندہ بھی دے دیتا تو پھر اس کو رہنے دیا جاتا۔ یہ کہہ کر واپس لایا، اور جیسے ابن دغینہ آپ کو واپس لے کر چلا اور جیسے آپ مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے تو لوگوں کا ہجوم ہو گیا، قریش لوگوں کا، اور سب سامنے کھڑے ہو گئے۔ ابن دغینہ نے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ تم ان کو نکال رہے ہو اور ان پر ملامت کر رہے ہو، اتنا بہتر آدمی میں نے زندگی میں
کبھی مکہ میں نہیں دیکھا، اب وہ یہیں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ابن دغینہ نے یہ کہا میں انہیں امان دے چکا ہوں اور اب میری امان کے تحت انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ان پر تان و تشنی کر سکتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امان ملنے کے بعد آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ابن دغینہ میں یہیں رکوں گا، اب تمہاری امان مجھے حاصل ہے، لیکن سنیں اتنے میں کفار قریش کھڑے ہو گئے جو سردار تھے اور عوام تھی۔ انہوں نے کہا ابن دغینہ ان سے ایک شرط رہے گی۔ کہا کیا؟ کہا وہ جو کرنا چاہیں گے نا وہ آہستہ کریں گے، یعنی جو بھی کوئی کام کرنا چاہیں گے وہ آہستہ کریں گے تاکہ ہمیں پریشانی نہ ہو، کیونکہ ہمیں ڈر ہے ان کی عبادت کو دیکھ کر، ان کی ریاضت کو دیکھ کر، ان کی تلاوت کو سن کر ہماری بیوی بچے جو ہے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان پر وہ چیزیں اثر کرنے لگتی ہیں اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج بھی کفر خدشے میں ہیں، آج بھی وہ لرزہ باندام ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اسلام کسی کی تبلیغ اور روشن خیالی سے نہیں، اپنی حقانیت کے ساتھ لوگوں کے گھروں تک رسائی کرتا ہے۔ جب بھی اسلام کی فطرت کو دبایا جائے گا وہ اتنا ہی ابھرے گا، اور اللہ نے فطرت میں یہ لچک دی ہے جتنا دباؤ گے اتنا ابھرتا چلا جائے گا۔ ہر دور میں لوگوں نے یہ طے کر کے دیکھا ہے اسلام کو کسی حالت میں دبایا نہیں جا سکتا۔ اسلام جہاں کہیں بھی پہنچنا چاہتا ہے اسے کسی دروازے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ڈائریکٹ دل میں جا کر اپنی رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ صدیق اکبر کے لوگوں نے دیکھا۔ صدیق اکبر نے ہاں پر لی، کہا ٹھیک ہے ابن دغینہ گھر میں رہوں گا، وہیں عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا اور تلاوت کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ چند روز ہوئے نا تو غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے ایمان ہوتا ہے، اور غیرت نے جب جوش دلائے نا تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کا جو صحن تھا نا اس میں مسجد بنا لی اور اس میں نماز پڑھنے لگا۔ تھوڑے دن ہوئے نا تو قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ میری آواز جب بلند ہونے لگی تو پھر وہ مشرکین کے بچے اور بیویاں آنے لگے اور جوان سب بیٹھنے لگے، تو میری قرآن کی تلاوت سن کر، ریاضت کو دیکھ کر، میری انہماکیت کو دیکھ کر جیسے میں اس میں منہمک ہو جاتا اور باقاعدہ اتنا استغراق میں مجھ پر طاری ہو جاتا کہ میری کیفیت تبدیل ہو جاتی، ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے دلوں پر یہ اثر ہوتا کہ وہ کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمان ہو جاتے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاثر دیکھا۔ تھوڑے دن ہوئے نا تو ظاہر سی بات ہے کہ کفار قریش نے پھر ورغلانا شروع کیا۔ ابن دغینہ کو بلایا اور کہا ابن دغینہ دیکھو تمہاری وجہ سے ان کو تم نے امان دی ہے، پھر سے ہمارے بیوی بچے اور ہمارے جوان ان کے پاس جانے لگے ہیں، اب ان پر پابندی عائد کرو یا تو پھر انہیں مکہ سے نکال دو۔ اللہ اکبر۔ ابن دغینہ کہتا ہے کہ جیسے ہی فوراً ان لوگوں نے شکایت کی تو میں ابوبکر صدیق کے پاس پہنچا، اور جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور میں نے کہا ابوبکر تم نے مجھ سے جو ہے عہد کیا تھا کہ عبادت گھر کے اندر کرو گے، تلاوت گھر کے اندر کرو گے، اب تم نے صحن میں مسجد بنا لی، عبادت اور ریاضت تم نے کر لی، اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا آپ تو ایک راستہ یہ اختیار کریں کہ آپ ایسا نہ کریں، یعنی گھر کے اندر رہ کر یہ سارا کام کریں، اور دوسرا راستہ یہ ہوگا کہ مجھے عذر قبول کرنے پر آپ جو ہے باور کرائیں کہ میں اپنا عذر واپس لے لوں، میں نے تمہیں امان دی تھی، میں اپنی امان واپس لیتا ہوں، اگر آپ سے یہ نہیں ہو سکتا تو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی ذات پر یقین کتنا تھا، برجستہ فرمایا اے ابن دغینہ تجھے تیری امان مبارک ہو، مجھے تیری امان کی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی امان کافی ہے۔ اور اس امان کے جملے نے صدیق اکبر کے دل کو اتنا کشادہ کر دیا، اتنا کشادہ کر دیا کہ پھر ابن دغینہ کی امان کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ اللہ ہی ان کے لیے کافی ہو گیا۔ اب یہ ہجرت کا پہلا واقعہ تھا جو صدیق اکبر نے پہل کی تھی۔ دو ہجرتیں حقیقت میں تاریخ میں ہیں اور بہت بڑی مشہور ہیں، جیسا کہ حبشہ کی جانب دو ہجرتیں کی گئی۔ پہلی ہجرت 5 بعثت نبی میں ہوئی، اس میں 12 صحابہ اور 5 صحابیات شامل تھیں، اور دوسری ہجرت جب حبشہ کی جانب بعثت نبی کے 5ویں سال کے آخر میں یا 6 سال کے شروع میں ہوئی، تو اس ہجرت میں 83 صحابہ اور 11 قرشی اور 7 غیر قرشی صحابیات نے شرکت فرمائی۔ بعض علماء نے فرمایا اس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد مذکورہ بالا تعداد سے بھی اور کثیر تعداد میں بھی رہی۔ پتہ یہ چلا یہ دو ہجرتیں حبشہ کی طرف ہوئی، اور اس میں تاریخ میں ایک منفرد واقعہ یہ پیش آیا جو اسی ہجرت کے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جب کسی کو ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے نا تو عجیب و غریب واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ اس میں جو ایک منفرد تاریخی واقعہ پیش آیا وہ یہ آیا کہ صحابہ کرام کی پہلی اور دوسری ہجرت
حبشہ کے بعد قریش نے حبشہ کے جو بادشاہ تھے ان کے سامنے حضرت سیدنا جعفر ابن ابی طالب انہوں نے ایک بہترین خطبہ ارشاد فرمایا، اور اللہ نے اس خطبے کا اثر یہ ڈالا اس حبشہ کے نجاشی بادشاہ پر کہ انہوں نے اسلام قبول فرما لیا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب وہ مسلمان ہونے کے بعد سنیں، فرماتے ہیں کہ قریش نے حبشہ کے بادشاہ سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اہل ایمان کو واپس لانے کے لیے سفارشی رابطہ کیا۔ دونوں طرف سے رابطے میں جو بیچ میں تھے نا وہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کرم فرمایا، کن پر؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان پر یہ خصوصی کرم فرمایا کہ انہوں نے نجاشی بادشاہ کی زبانی اسلام کے تاثرات سنے اور اللہ نے ان کے دل میں بھی اسلام کی محبت پیدا فرما دی۔ یعنی اب یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک تابعی کے توسل سے اللہ نے حضرت عمرو بن عاص کو جو ہے اسلام کی دولت سے نوازا۔ بعد میں جو ہے وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، یعنی حضرت عمرو بن عاص یہ رسول اللہ کے صحابی بھی ہوئے، لیکن یہاں یہ عجیب یوں ہے کہ نجاشی کی وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھا نا، اس لیے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان ہوا کہ تابعی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی رسول کو جو بعد میں صحابی بنے لیکن یہ دولت سے سرفراز فرمایا۔ تو ایک عجیب واقعہ یہ پیش آیا اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں فرمائی، اس میں کہیں حکمتیں ہیں، اور اس ہجرت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی تڑپ تھی کہ میں بھی ہجرت کروں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جیسے لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے تو میں بھی ہجرت کر جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یوں ارشاد فرمایا، کہا ابو بکر ان قریب میرا رب بھی مجھے ہجرت کا حکم دے گا اور اس میں میرا ایک رفیق اور ساتھی ہوگا اور مجھے گمان ہے کہ وہ تم ہی رہو گے۔ یہ کہہ کر صدیق اکبر کے دل میں ہجرت کی اس بات کو جو حبشہ کی طرف کرنا تھی اس بات کو حضور نے ٹھنڈا کر دیا، اور اب حضور کے ساتھ ہجرت کرنے کا جو شرف تھا وہ سینے میں زیادہ جوش مارنے لگا۔ مورخین نے کئی اقوال کیے ہیں اس پر، میں محدثین اور بڑے بڑے سیرت نگاروں نے جو اقوال بیان کیے ہیں اس میں حضور کی حکمت جو بیان کی ہے اس میں سے حضرت سیدنا احمد بن محمد قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہجرت مدینہ کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے ایک بات لکھتے ہیں کہ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا حکم اس لیے ارشاد فرمایا کہ اشیاء آپ کے ذریعے سے مشرف ہو، یعنی چیزیں اگر شرف پائیں تو اے محبوب وہ آپ کی وجہ سے پائیں۔ تو مکہ تو عظمت والا ہے ہی، اس لیے کہ اس مکے کی سرزمین کو حرم حضرت سیدنا صدیق سیدنا ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے بنایا۔ اب مکے میں اگر حضور پوری زندگی رہ جاتے تو لوگ یہ کہتے کہ جس سرزمین کو بابا خلیل نے مشرف کیا تھا اس کی وجہ سے حضور کو شرف ملا، تو اللہ نے اپنے محبوب سے کہا محبوب اگر مکہ ہی میں رہو گے تو کل کھڑا ہو کر کوئی یہ نہ کہے کہ ابراہیم کی وجہ سے محمد عربی کو یہ رتبہ ملا ہے، اس لیے مکہ چھوڑو اور ایسی جگہ اپنے قدم کو ڈالو اور وہاں اسے مشرف کر دو تاکہ رہتی دنیا تک اس جگہ کی نشاندہی کرتے رہے کہ مکہ سے بھی افضل اگر کوئی جگہ ہے تو وہ عاشقوں کا مدینہ ہے جسے رسول اللہ نے آباد فرمایا۔ اور آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم موازنہ نہیں کرتے، مقابلہ نہیں کراتے، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے محدثین نے اس پر دلائل پیش کیے ہیں، کسی نے مکہ کو افضل کہا، کسی نے مدینے کو افضل کہا، لیکن محقق علی الاطلاق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یعنی اے محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم یا اس شہر کی قسم جس میں آپ جلوہ فگن ہیں، اس میں فرماتے ہیں یہ آیت میں یقیناً اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم فرمائی، لیکن جب عاشق جگڑتے ہیں نا تو پھر اس شاک کا جھگڑا بھی اور اختلاف بھی رحمت بن جاتا ہے۔ آپ نے مطلقاً فیصلہ فرمایا، کہا سنو اس آیت میں حضور کی نشاندہی ہے کہ محبوب جہاں آپ جلوہ فگن ہیں تو ہمارا وجدان اور عشق یہ کہتا ہے جب تک مصطفیٰ مکہ میں رہے مکہ افضل رہا، اور جب سے مدینے کو آباد کیا تب سے لے کر صبح قیامت تک مدینہ ہی ہمیشہ افضل رہے گا۔
اور یہی اس چھاپوں کی زندگی کا مقصد ہے کہ حضور کی طرف جس چیز کو بھی نسبت حاصل ہو جائیں وہ چیزیں جو ہے آشکار ہو جاتی ہے، مشرف ہو جاتی ہے اور مشہور ہو جاتی ہے۔ اب لوگ اگر کربلا کے ان واقعات پر اعتراض کریں کہ عثمان غنی، یقیناً ہم ان کی عظمت کو سلام کہتے ہیں، فاروق اعظم کی شہادت کو سلام، مولا کائنات کی شہادت کو سلام، اور صدیق اکبر کی ایک شہادت جو ہے اس سے بھی سلام، ہم سب کی شہادتوں کو سلام کرتے ہیں، لیکن زیادہ شہادت امام حسین اس لیے بیان ہوتی ہے کہ یہ شہادت دراصل امام حسین کی شہادت نہیں، پس پردہ محمد الرسول اللہ کی شہادت عظمیٰ ہے، اور اسی وجہ سے یہ زیادہ مشہور اور معروف بھی ہے۔ تو پہلی وجہ یہ بنی کہ محبوب آپ مکہ چھوڑ دیں تاکہ جہاں آپ رہیں وہ شہر مشرف ہو جائیں، اور مدینے کی سرزمین کے حوالے سے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں امام حسین کا جو سفر ہے نا مدینہ الرسول سے، اس میں چند باتیں مدینہ شریف کے حوالے سے عرض کروں گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، تو پہلا شرف یہ ہے کہ حضور کو حکمتاً یہاں سے منتقل کروایا گیا، اور اس کے بعد ایک جگہ آگے بڑھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے اس وقت کہ جو جگہ رسول اللہ کے جسم انور سے اس وقت لگی ہے وہ مٹی عرش اعظم اور کرسی سے بھی افضل ہے، یعنی وہ حصہ زمین کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لگا ہوا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جو زمین کا حصہ حضور کے تن سے لگا ہوا ہو وہ عرش سے بھی افضل ہو جائیں، اب مجھے بتاؤ سیدہ کائنات کا مرتبہ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ مولا کائنات کا رتبہ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ امامین حسنین کریمین کے مراتب کوئی بیان کر سکتا ہے؟ شہزادوں کے کوئی کما حق فضائل بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اور یقیناً جنت میں جب ہم جائیں گے وہاں بھی اگر کسی کے خطبے پڑھے جائیں گے یا تو رسول اللہ کے پڑھے جائیں گے یا آل رسول اللہ کے پڑھے جائیں گے، اور صحابہ نے پوری زندگی یہ کر کے دکھایا۔ تو حضور کی ہجرت کا ایک موقع یہ بنا اور حکمت یہ بنی۔ دوسری وجہ امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت عقبہ کے 3 مہینے کے بعد یا اس کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ امام ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہجرت کا مہینہ بھی چنا تو فرماتے ہیں وہ بھی ربیع الاول چنا، وہ بھی ربیع الاول چنا۔ یکم ربیع الاول سن عیسوی 622 جمعرات کی رات کو مکہ سے نکل کر غار ثور میں تشریف لائے۔ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 راتیں یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی راتیں قیام فرمایا، اور وہاں سے پیر کی رات یعنی 5 ربیع الاول کو مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ مورخین نے تاریخی پس منظر پیش کیا۔ مکہ میں ہجرت کا تعین کیسے ہوا کہ اب کون سے راستے سے ہجرت کریں گے؟ تو اس میں بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں مجھے تمہاری ہجرت کا علاقہ دکھایا گیا ہے، یعنی مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے حضور نے اس کی بھی نشاندہی ارشاد فرمائی، کہا مجھے تمہارا علاقہ دکھا دیا گیا ہے، مکہ سے ہجرت کر کے جہاں تم نے بسیرا کرنا ہے وہاں 2 پتھریلی میدانوں کے درمیان واقع ایک نخلستان ہے، اور وہاں جا کر ہی ہمیں سکونت اختیار کرنی ہے۔ یعنی حضور نے پہلے سے ہی مدینہ شریف کی نشاندہی فرما دی، اور اس کے بعد نبوت کے 13ویں سال ہجرت اور اس کی ابتدائی واقعات جو رونما ہوئے، اس میں دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ کفار مکہ کی ظلم اور جبر کی وجہ سے ایک قافلہ تو حبشہ ہجرت کر چکا تھا، دوبارہ وہاں ہجرت ہوئی، لیکن سے بارہ جو ہجرت کا موقع مدینہ الرسول کی طرف آیا اس میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور حکمت بیان کی جاتی ہے کہ کفار قریش نے آپس میں منصوبہ بنایا، اور منصوبہ بنانے کے بعد انہوں نے یہ انتظام کیا ان کے لحاظ سے، اور گھٹیا سوچ کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کی رات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قتل کر دیں گے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسی لمحات میں، ایسے تو حضور کو پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا، اس کے کئی روایتیں بیان کی گئی ہے، لیکن اصل وجہ یہ بنی کہ محبوب ہم تمہیں اس شان سے نکالیں گے تاکہ دنیا اس ہجرت کو یاد کر کے اور خاص کر کے آپ کے نکالنے کو یاد کر کے میری ذات پر بھروسہ کر لیں کہ اللہ جب محبوب کی ذات کو بچانا چاہتا ہے تو تلواروں کے سایوں سے بھی نکال دیتا ہے اور تلواروں کے واروں سے بھی نکال دیتا ہے، اور اس شان سے شان و سکون کے ساتھ نکالتا ہے کہ دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ ایک وجہ یہ بنی، اور اس میں سارے کے سارے قبیلے کے لوگ شریک تھے، اور سب کے سب نے یہ طے کر لیا تھا کہ معاذ اللہ رب العالمین ہم ان کو ختم کر دیں گے،
لیکن اللہ اکبر، اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان سے محفوظ فرمایا کہ جب رات کے وقت تنہائی میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا تو آپ کے ساتھ حضرت سیدہ طیبہ ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں، اور ساتھ میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی موجود ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ علی، یہ کفار کی امانتیں ہیں، اور حضور کی شان یہ تھی کہ آپ صادق بھی تھے، امین بھی تھے، یعنی امانتیں آپ کے پاس رکھی جاتی تھی اور کفار کی بے شمار امانتیں آپ کے پاس موجود تھی۔ تو فوراً کہا علی یہ ساری امانتیں، یہ فلاں کی یہ فلاں کی ہے، ساری نشاندہی کر دی اور فرمایا علی یہ صبح اٹھ کر تمہیں سارے کے سارے کفاروں کو لوٹانا ہے، اور جب سب کو دے چکو تو دینے کے بعد تمہیں جو ہے مدینہ الرسول واپس آنا ہے۔ اللہ اکبر، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس ہجرت کے موقع پر جو سب سے بڑی قربانیاں دینے والے اگر کوئی دو ذاتیں تھی تو ایک کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں اور ایک کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ پہلا یہ ہوا کہ حضور نے فرمایا میرے اس بستر پر لیٹ جاؤ، اور مولا کائنات جانتے تھے کہ قبیلے کے بڑے بڑے جوانوں نے پوری رات میں یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ اس کو گھیر لیں گے، لیکن پھر بھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہے ہیں کہ تلواروں کو نہیں دیکھنا علی، سلانے والے کی طرف نظر رہے، اور باقاعدہ مولا کائنات وہاں لیٹ گئے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو روایت میں یہ بات لکھی ہے کہ جب حضور نے دروازے پر دستک دی، اس سے تو کئی بار حضور تشریف لے جاتے تھے، لیکن آج عجیب اتفاق، جب آپ حضور اس وقت پہنچے اور دروازے پر دستک دی تو ایسا لگتا تھا جیسے صدیق اکبر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہو۔ حضور نے جیسے دستک دی دروازہ کھل گیا، حضور نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جس دن سے سنا تھا نا کہ آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والا ہوں، اسی دن سے راتوں کو ابو بکر نے سونا چھوڑ دیا اور ٹیک لگا کر بیٹھا رہتا ہوں تاکہ محبوب جیسے ہی تشریف لائیں اور کہیں ابو بکر چل تو میں فوراً چلتا بنوں۔ اس لیے حضور میں آپ کے انتظار میں تھا۔ اسی وقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو اونٹنیاں پیش کی جو آپ نے پہلے سے تیار کر رکھی تھی جس دن سے سنا تھا، اور جیسی اونٹنیاں پیش کی نا تو حضور کا وقار دیکھیں، حضور کی غیرت دیکھیں۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا ابو بکر یہ اونٹنیاں کس کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب سے آپ نے فرمایا تھا میں نے انہیں کیکر کے پتے کھلا کھلا کر فربا کر لیے اور یہ ہمارے کام آئیں گی۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ابو بکر اللہ کا محبوب بھی ہجرت کرے گا نا تو اونٹنی خرید کر ہجرت کرے گا، یعنی کسی کے مال پر تصرف کر کے ہجرت نہیں کر سکتا، میں خود خریدوں گا۔ اب حضور نے باقاعدہ خریدی، اب قیمت صدیق اکبر نے لی یا نہیں لی اس کا ذکر نہیں، لیکن حضور نے یہ کہا کہ میں اس کو خریدتا ہوں۔ اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا کہا ہوگا جس کو امام عشق و محبت نے بڑے ہی وثوق سے یہ کہا تھا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یا رسول اللہ اونٹنی کو خریدنا کیسا؟ ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے، اور ابو بکر کی جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ میرا تو کچھ نہیں ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ وہ سارا کا سارا آپ ہی کا ہے۔ لیکن پھر بھی مورخین نے اس پہ تبصرہ کیا ہے، میں آپ کو چند نشاندہی بتا دوں۔ ایک روایت یہ بھی لکھے کہ حضور نے قرض پر لی، یعنی کہا میں تمہیں قرض دے دوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر نے جب کہہ دیا تھا پھر بھی حضور نے قرض کیوں لیا، یعنی قرض پر کیوں خریدی؟ وجہ یہ بنی کہ محبوب کو جو اللہ نے بے مثال بنایا ہے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ فلاں وقت میں محبوب پر میں نے احسان کیا، یعنی کوئی یہ تبصرہ نہ کر سکے۔ اس سے پتہ یہ چلا وہ ابو بکر جو ایک ایک لمحہ ساتھ رہتے تھے، لیکن حضور نے انہیں بھی فرمایا تھا ابو بکر میرے ساتھ رات دن گزارتے ہو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے محمد عربی کی حقیقت کو پہچان لی ہے، اس لیے کہ محمد عربی کی حقیقت کو صرف اس کا خدا جانتا ہے۔ پتہ یہ چلا کائنات میں ابو بکر نہیں، میں تو بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء اور پیغمبر بھی ہیں، اگر انہیں بھی نبوت اور رسالت اور کتاب اور صحیفے دیے گئے ہیں تو یہ بھی رسول اللہ کی نبوت کی وجہ سے ملے ہیں اور ان کے صدقے اور توسل کی وجہ سے ملے ہیں۔ اس لیے بریلی کا تاجدار ببانگ دوحل یوں کہتا ہے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول
رسول اللہ کی، اور ہمارا تو وجدان یہ کہتا ہے قیامت میں انبیاء کو بھی اگر کسی کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی آمینہ کا لال عبداللہ کا جگر پارا محمد الرسول اللہ کی ذات ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کر عشق کا آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، میرا وقت ختم ہو گیا۔ یاد رکھیں حضور کے عشق کو جب بھی کبھی معاملات ایسے بڑھتے ہیں، کبھی حالات ایسے بنتے ہیں کہ لوگ کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس کنفیوز میں اب صدیق اکبر کے ایمان کو جو ہے مد نظر رکھنا ہوگا۔ ابو بکر نے کتنا حضور سے محبت کی۔ علامہ رومانی ہیں جو عشق رسول پر انہوں نے 2 ضخیم کتابیں لکھی ہیں، 2 ضخیم کتابیں، اس میں صدیق اکبر کا عشق رسول بیان کرتے ہوئے نقل فرماتے ہیں، کہا کہ ایک مرتبہ کسی نے ابو بکر صدیق سے پوچھ لیا، اللہ سوال بڑا عجیب ہے لیکن گھبرانا نہیں، میرے پاس وہ حوالہ موجود ہے، اب وہ بزرگ زندہ ہے کہ وفات پا گئے نہیں معلوم، لیکن حوالہ دے رہا ہوں ان کے نام کا، اب جو بھی بات کریں گے آپ ان سے کریں گے، لیکن میں حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر سے پیچیدہ سوال ہوا اور وہ سوال یہ تھا، ابو بکر اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا رسول اللہ سے محبت کرتے ہو؟ اب یہ سوال عام نہیں ہے، بہت خاص سوال ہے، اور عشق کے بندے پھر فیصلہ بھی ایسا کرتے ہیں نا کہ اللہ اکبر دنیا اش اش کرتی رہ جاتی ہے۔ اب اللہ کی محبت ہے، ایک طرف رسول اللہ کی محبت ہے۔ آج پوری دنیا میں ایک گروہ گمراہ ہے جو توحید کا جھنڈا اٹھا کر گم رہا ہے، توحید سمجھتے ہیں نا، اللہ کو ایک ماننا، اور اسی ایک ماننے میں یہ لوگ اتنے گم ہو گئے کہ محبوب کی محبوبیت کو بھلا بیٹھے اور معاذ اللہ گستاخ رسول بن بیٹھے، جیسے دیوبندی ہے، وہابی ہے، یہ سارے طبقات کے اہل حدیث، سلفی، یہ سارے طبقات وہی ہے جو اللہ کی توحید پر اتنا ریچرچ کر ڈالا، اتنا زیادہ سوچ ڈالا کہ اللہ کی توحید کی آڑ میں رسول اللہ کے گستاخ بن گئے۔ لیکن جب ایسے معاملات آئے نا تو پھر کتابوں کو نہیں، عاشقوں کے دل کے الفاظ کو پڑھنا چاہیے۔ جب ایسے معاملات پیش آ جائیں تو عشاق کام کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا امام راضی بڑے بڑے دلائل دے رہے تھے ابلیس کے سامنے، شیطان کے سامنے، لیکن کوئی دلیل ان کی کامل نہ ہو سکی کیونکہ معلم الملکوت جو رہ چکا تھا نا تو سب وہ توڑتا گیا، اور جب پھنس گئے نا کہا کہ اب کیا کروں، تو امام راضی کے پیر نجم الدین کبریٰ نے دور سے ایک لوٹا پھینکا وضو کرتے کرتے اور کہا راضی جب کتابیں کام کرنا بند کر دے تو پھر مرشد کی نگاہیں جاری ہو جاتی ہے، ارے وہی کیوں نہیں کہہ دیتا کہ دلیل کے ساتھ خدا کو نہیں، بغیر دلیل کو خدا کو میں ایک مانتا ہوں۔ اور پتہ یہ چلا امام راضی جیسا دلیلوں کا انبار لگانے والا اگر شیطان کے فریب سے بچتا ہے تو کسی مرد قلندر کی نگاہ سے بچتا ہے بلا تشبیہ اور تمثیل۔ اب یہ سوال ڈائریکٹ صدیق اکبر سے تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ اللہ ہے، یقیناً اللہ کی ذات بے مثل بے مثال ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کی یکسانیت میں، اس کی یکتائی میں وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم اللہ کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ایک بات جب صدیق اکبر سے پوچھی گئی نا تو صدیق اکبر نے عشق بھرا جملہ یہ کہا تھا کہ میں رسول اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، کہا ابو بکر اللہ سے بھی زیادہ رسول اللہ سے محبت؟ ارشاد فرمایا اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، پتہ یہ چلا وہ ہمیشہ سے ہے ہی، لیکن ہمیں تو اس رب کا پتہ بھی اس دن چلا جب آمینہ کا لال آیا، جب مصطفیٰ جان رحمت آئے۔ ہمیں خدا کا پتہ یہ آسمانوں نے نہیں دیا، یہ زمین نے نہیں دیا، یہ چاند اور سورج نے نہیں دیا۔ ابو بکر بھی اگر رب کا سجدہ کرتے سیکھا ہے تو کسی اور کے عشق کی بنیاد پر نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کی بنیاد پر سیکھا۔ اگر حضور ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اللہ کون ہے؟ یقیناً وہ اپنی شان ہے، لیکن ہمیں پتہ محمد عربی نے دیا ہے، اس لیے میں زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایسے کئی سوالات بندوں سے کیے گئے، عشاقوں سے کیے گئے، اور انہوں نے یہ سوال کے جواب دیے۔ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے جا رہا ہوں کہ ہجرت کے معاملات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو جو پیغام دیے، پہلا تو یہ پیغام دیا کہ جب دین پر وقت آئے نا تو ہجرت کرنی چاہیے،
دوسرا یہ پیغام دیا کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مال خرچ کرنے کا موقع ہے تو مال بھی خرچ کرنا چاہیے. آج ہمارے یہاں ہر چیز میں چندہ دیا جاتا ہے, دینا بھی چاہیے, لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ جتنا ہم اور آپ دوسری چیزوں میں چندہ دیتے ہیں, اگر دین کے نام پر, دین کے معیاری کام اور بنیادی کاموں پر اگر چندہ دیں گے نا, تو آپ یقین جانیں ہماری نسلوں تک یہ چیزیں قائم رہے گی. آج سینکڑوں لوگ ہیں الحمدللہ, ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں. صدیق اکبر کی اکثر و بیشتر زندگی کا مطالعہ اس کتاب کے ذریعے اور دیگر کتب کے ذریعے, اور ایک شخصیت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں شخصیتوں کے مشن پر آج بھی الحمدللہ, آج جو ہم ہاشمی کمیٹی کے تحت جن کی نگرانی میں ہم اور آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں, الحمدللہ ان دو نفوس قدسیہ کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ آج بھی اسی خانقاہ سے یہ پیغام عام کیا جاتا ہے, اور باقاعدہ بنیادی کام جو اسلام کی ضرورت ہے, مسلمانوں کی ضرورت ہے, اور رہتی دنیا تک جسے دنیا یاد رکھے گی اور ان کی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائے گی, اسی مشن کو لے کر الحمدللہ یہاں سے پیغام پہنچایا جاتا ہے. تیسرا سبق صدیق اکبر کی زندگی سے یہ ملا ہجرت سے, کہ صدیق اکبر نے جب یہ سفر کیا نا تو ایسے ہی نہیں کیا, حضور کے عشق میں سراپا ڈوب کر کیا. 2 اونٹنیاں تو تیار ہو رہی تھی, حضرت صدیق اکبر کا پورا گھر سوائے آپ کے بابا کو چھوڑ کر پورا گھر حضور کو تیار کرنے میں لگ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے جلدی سامان سمیٹا, میری دوسری بہن تھی انہوں نے بھی سمیٹا, اور فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے بھی سمیٹا اور تیار کیا, یہاں تک کہ ہم نے سارا سامان حضور کے لیے اور اپنے بابا کے لیے تیار کر کے رکھ دیا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے, ایک بیٹے تھے, ان کو بھی اس کام میں خاص ہیلپ کے لیے لگا دیا, اور وہ مکہ شریف سے نکل کر غار ثور کے اندر جہاں آپ تشریف فرما ہوئے, اللہ اکبر, یقین جانیں صدیق اکبر کا خصوصی وصف جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی نا, حضور کی ولادت, تو حضرت شیخ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت آمینہ کے گھر گیا نا تو میں نے ایک بارود شخص کو دیکھا جو تلوار لے کر کھڑا ہے, اور میں نے حضرت آمینہ سے پوچھا کہ میرا پوتا کہاں ہے, یعنی میرے بیٹے کا بیٹا کہاں ہے. تو حضرت آمینہ نے فرمایا شیخ عبد المطلب آپ اسے دیکھ نہیں سکتے اور 3 دن تک دیکھ نہیں سکتے. شیخ عبد المطلب نے پوچھا کیوں؟ کہا وہ جواب آپ کو یہ دروازے پر جو بندہ کھڑا ہے نا وہ دے گا. آپ فرماتے میں اس کے پاس گیا نا تو وہ 12 شخصیت تلوار لے کر کھڑا تھا, اور میں نے جب اس کو دیکھا اوپر سے نیچے تک اس کے رونگٹے سے نورانیت چمک رہی تھی, میں نے کہا میرا پوتا محمد کہاں ہے؟ تو کہا کہ آپ اسے ابھی دیکھ نہیں سکتے. کہا کیوں؟ کہا 3 شبانہ روز تک صرف محمد عربی کا دیدار آسمان اور زمین کے فرشتے کریں گے. 3 دن شبانہ روز, یعنی 3 دن اور 2 راتیں, یہ صرف اور صرف فرشتوں کے لیے. اب اس کے سوا کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی انسان حضور کا دیدار کرے, یہ فرشتوں کے لیے 3 دن ہے. اب 3 دن ہو گئے, حضور کا دیدار کر لیا, پھر شیخ عبد المطلب نے آپ کا دیدار کیا 3 دن کے بعد. لیکن میں یہاں رک کر اگر حضور کی بارگاہ میں استغاثہ عرض کروں کہ یا رسول اللہ, وہ فرشتے کتنے معزز تھے جنہیں یہ شرف ملا کہ انہوں نے 3 شبانہ روز میں صرف فقط آپ کا دیدار کیا, تو رسول اللہ کی رحمت آج بھی مزار انور سے جواب دے گی. کہا میرے غلاموں تمہیں معلوم نہیں, فرشتے یقیناً مقدس ہیں, معطر ہیں, منور ہیں, معصوم ہیں, لیکن میں نے اپنے غلاموں کو بھی تشنا نہیں چھوڑا. ہجرت کی رات میں نے اپنے ایک عاشق کو ساتھ لیا ہے, اور غار ثور میں جمعہ, ہفتہ اور اتوار, یہ 3 دن تک مسلسل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا کوئی کام نہیں کیا. اگر کام کیا ہے نا تو فقط ایک کام کیا ہے, اور وہ دیدار مصطفیٰ ہے. اب یہاں سے صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ وہاں تمام ملائکہ کے لیے 3 دن دیے گئے, اور غار ثور میں رسول اللہ نے ابو بکر کے لیے 3 دن دیے, اور رہتی دنیا تک بتا دیا. کہا سن لو عاشقو, جب امت پر ایسی وقت اور ضرورت پڑے گی تو جہاں فرشتے مدد کرتے ہیں, میرے دین پر وقت آئے گا تو ابو بکر تنہا کھڑا ہو جائے گا. اور لوگوں نے اس کو دیکھا اس ہجرت کے بعد بھی. لیکن یہاں 3 دن 3 شبانہ روز تک کئی معجزات پیش آئے. ان میں سے ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار عرض کیا, کہا یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے. صدیق اکبر نے کہا اسی غار میں, کہا حضور مجھے پیاس لگی ہے. کہا ابو بکر
وہاں کونے میں چلے جاؤ، وہیں سے پانی پی لو۔ اب ظاہر سی بات ہے مشکیزہ وہیں قریب میں تھا جو ساتھ میں لائے تھے کوشادان، اب اسی میں وہ پانی رہتا تھا، پانی تو ختم ہو گیا تھا، لیکن حضور نے اشارہ کیا، کہا وہاں چلے جاؤ۔ اور جیسے آپ وہاں پہنچے نا، آپ فرماتے ہیں میں نے تازہ ترین چشمہ ابلتا ہوا دیکھا اور میں نے وہ پانی پی لیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں پی کر حضور کے پاس آیا نا تو حضور نے فرمایا ابو بکر کیا میں تمہیں بشارت نہ دوں؟ کہا یا رسول اللہ کس بات کی؟ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر جیسے ہی تو نے مجھ سے یہ کہا نا، کہا یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے، اب تو میرا ساتھی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اے ابو بکر جیسے ہی تیرے جملے یہ پورے ہوئے نا تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، کہا فرشتے جنت کی ایک نہر کو وہاں سے لمبا کر دے اور رسول اللہ کے اس غار کے اندر چشمے کی صورت میں جاری کر دے تاکہ میرے محبوب کا صحابی صدیق اکبر پانی نوش فرمائے۔ یعنی ڈائریکٹ جنت سے وہاں یہ نہر جاری کر دی گئی، اور صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور ایسا پانی میں نے زندگی میں پھر کبھی دوبارہ نہ پیا۔ اور ایک روایت یہ لکھی ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا نا کہ حضور اب یہ لوگ قریب آ گئے، اور ایک بندہ ایسا تھا جس نے غار کے بالکل قریب بیٹھ کر اپنی حاجت پورا کرنا چاہی، تو جیسی صدیق اکبر کی نظر گئی تو حضور نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بالکل غار پر بیٹھا ہے، کہیں نیچے نظر کرے گا تو ہمیں دیکھ نہ لیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اگر یہ ادھر سے داخل ہوگا تو فرمایا ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ حضور نے جیسے اشارہ کیا تو فرمایا گیا کہ اسی وقت ایک دروازہ نظر آیا، اور صدیق اکبر فرماتے ہیں میرا رخ جیسے ادھر ہوا میں نے کیا دیکھا، ایک لہلہاتا ہوا طغیانی بھرا سمندر ہے اور اس دروازے پر ایک کشتی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اگر یہ یہاں سے آیا تو ہم یہیں سے نکل جائیں گے۔ پتہ یہ چلا رسول اللہ نے پورا انتظام اپنی شان شان اور اللہ کی قدرت نے حضور کی ہجرت کا انتظام اپنی شان فرمایا۔ یہاں تک ہم لوگ ہر سال سنتے ہیں اور اسی پر ہماری اور آپ کی گفتگویں ختم ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہجرت کا پورا واقعہ نہیں ہے، مدینہ الرسول تک پہنچنے کے لیے سینکڑوں واقعات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائیں، ذکر امام علی مقام کے توسل سے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔